السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج نورانی قاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم لوگ قرآن مجید کو مخارج کے ساتھ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا اور سمجھ کے پڑھ لیا اسے اور یاد رکھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے روحانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے یہ دعا بھی پڑھ لیا جائے۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، یہ دعا بھی پڑھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تختی نمبر 1، مفردات، یعنی سبق نمبر 1، مفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ حروف کو مفردات کہا جاتا ہے۔ جو ملے ہوئے ہوتے ہیں انہیں مرکبات کہتے ہیں، اور جو الگ الگ حروف ہوتے ہیں اسے مفردات کہا جاتا ہے۔ جیسے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں اسے مفردات کہا جاتا ہے۔ اور مرکبات آگے سبق آئے گا، اس کو سمجھا دیں گے۔ تو یہ ملے ہوئے حروف کو کیا کہا جاتا ہے، انہیں مرکبات کہا جاتا ہے۔ آگے آنے والا ہے وہ سبق، اس میں سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الف، اسے آپ الف ہرگز مت پڑھیے گا، پا کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھنا ہے، اسے فا کے ساتھ پڑھنا ہے الف، اور جلدی پڑھنا ہے، آپ کو کھینچنا نہیں ہے اسے۔ الف، با، تا، سا، اسے بے تے سے نہیں پڑھنا ہے آپ کو، وہ اردو میں پڑھا جاتا ہے، اسے با تا سا پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، اسے ہا نہیں پڑھنا ہے آپ کو، یہ بڑی ہا ہے، اسے حلق سے پڑھنا ہے آپ کو۔ ہا، ہا، اسے ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا ہے، چھوٹی ہا نہیں ہے، بڑی ہا ہے، اسے ہا پڑھنا ہے، یاد رکھیے۔ ہا، اسے خا نہیں خو پڑھنا ہے، خو۔ یہ جیم، ہا، خو، دال، زال، اسے زال، جال ہرگز نہیں پڑھنا ہے، اسے زال پڑھنا ہے، زال، زال، اور اسے را پڑھنا ہے آپ کو، را ہرگز نہیں پڑھنا ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ زال، را، زا، اسے آپ کو جا نہیں پڑھنا ہے، جا، جیم سے نہیں، مطلب انگلش میں جیسے جے ہوا، زیڈ، تو اسے
آپ کو زیڈ سے پڑھنا ہے. زا، دھیان رکھیے، اسے جے سے پڑھنا ہوتا ہے اور اسے زیڈ سے. ٹھیک ہے. زا، دال، زال، اسے جال ہرگز نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اسے زال پڑھنا ہے. یاد رکھیے، زال، را، زا، اسے را زا نہیں پڑھنا ہے آپ کو. را زا یہ نہیں پڑھنا ہے، جا نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اسے زا پڑھنا ہے، اسے را پڑھنا ہے. یاد رکھیے، را، زال، را، زا، سین، شین. اس میں تھوڑا سیٹی نکالنا ہے آپ کو، دھیان رکھیے گا. سین، شین، صاد، ضاد، اسے صاد پڑھنا ہے آپ کو، سواد نہیں پڑھنا ہے اسے. صاد، اسے زواد ہرگز نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اسے ضاد پڑھنا ہے. یاد رکھیے، ضاد، تو، زو، اسے تو نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اسے تو پڑھنا ہے، تو موٹا کر کے تھوڑا. تو، زو، عین، غین، غین نہیں پڑھنا ہے، اسے غین پڑھنا ہے. فا، قوف، اسے کاف مت پڑھیے گا، کاف نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اسے قوف پڑھنا ہے. قوف، قوف، اسے کاف پڑھنا ہے. کاف، لا، اسے قوف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، اسے ہاں پڑھنا ہے. ہاں نہیں، اسے ہاں پڑھنا ہے. ہاں، ہاں، حمزہ، اسے حمزہ، حمزہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے، اسے حمزہ پڑھنا ہے. حمزہ. یا، یا. آئیے اور ایک بار پڑھ لیتے ہیں. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا. یہ نقطوں کی پہچان ہے. اگر یہ اس لکیر کے نیچے ہے تو سمجھ جائیے یہ با ہے، اور یہ اس لکیر کے اوپر ہے تو یہ تا ہے، اور یہ اس لکیر کے اوپر اگر دو نقطہ ہو تو تا ہوتا ہے. سمجھ جائیے یہ لکیر جو ہے اس کے نیچے ایک نقطہ رہنے سے وہ با ہوا. اس کے اوپر اگر یہ نقطہ اگر اس کے اوپر آ جائے تو نون ہو سکتا ہے، خواہ ہو سکتا ہے، اور غائن بھی. زواد نہیں، دواد پڑھنا ہے آپ کو. دواد، زواد اردو میں پڑھا جاتا ہے اسے. یہ مطلب دیکھ لیجئے گا اسے. اگر باقی اس لکیر یہ جو لکیر ہے اس کے نیچے اگر ایک نقطہ ہو تو وہ با ہوا، اگر اس کے اوپر دو نقطہ ہو تو وہ تا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر تین نقطے ہو تو اسے سا کہا جاتا ہے. اگر یہ لکیر جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ خا، اور زا، زال، ضاد، عین وغیرہ میں آتا ہے، فا میں. اور نیچے اگر دو نقطہ ہو تو اسے یا کہا جاتا ہے. یہ سبق بھی پڑھ لیجئے، امتحان والا سبق. اس میں آپ کو حروف کو پہچاننا ہے.
اچھے سے دیکھ لیجیے. تا، تو، سا، سین، شین، صاد، ہا، ہا، خا، قاف، زال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال. یہی حروف ہے، مفردات والی حروف ہیں. مطلب اس میں آپ کو اس میں امتحان لیا جاتا ہے، مطلب آپ کتنا حروف کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں، اسی کا امتحان لیا جا رہا ہے یہاں. تو آپ نے جو پیچھے سبق میں پڑھا تو آپ نے اسے اس سبق کو کتنا اچھے سے یاد کیے ہیں، وہی امتحان لیا جا رہا ہے. یہ مفردات حروف ہیں جو یہ مرکبات میں جب ملیں گے تو اس کا شکل کیسا ہوگا یہ دیکھ لیجئے. مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. الف، یہ الف دکھ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے. یہ الف کا شکل ایسا ہوگا، جب مفردات والی حروف سے ملیں گے تو ایسا ہوگا. دیکھ لیجئے یہ الف ہے، یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے. یہ با ہے، یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے. دیکھ لیجئے تا، تا، تا. جیم ایسا رہے گا، دال بھی ایسا. عین دیکھ لیجئے، عین کا شکل عین. فا دیکھ لیجئے، کاف، لام، میم، نون، ہا، حمزہ، یا. ان کی شکلیں دیکھ لیجئے، اچھے سے یاد کر لیجئے، ذہن میں بیٹھا لیجئے گا. ذہن میں اچھے سے بیٹھا لیجئے گا اور اس سبق کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. تب پھر اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تختی نمبر 2 پڑھیں گے، مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہا جاتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، ذہن میں ایک دم بیٹھا لیجئے گا. کون سا حروف کا شکل کیسا ہے نہیں ہے، اور کس حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے نہیں جاتا ہے. اور کیا کہ اور اگر کسی کو آن لائن پڑھنا ہے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 7397519916. یہ میرا ہی نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آن لائن پڑھنا ہے کسی کو. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگلے سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی.